نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں اللہ رب العزت سے امید رکھتی ہوں کہ تمام بہنوں کو اللہ رب العزت ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں دجالی فتنوں سے، شیطان کے شر اور وسوسوں سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ ہمارا رکوع کا 5ویں رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 46۔ یہاں پہ وہی جو ذکر تقریباً 43 آیت میں 44 آیت میں آیا تھا، جس کا میں نے پہلے ذکر کر چکی تھی کہ اس کے آخر میں الفاظ تھے، تھوڑا سا یاد کراتی ہوں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں پہ بھی توجہ دلائی گئی تھی کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو معاملات جو یہود کے تھے، جو علماء یہود کے تھے، جو ہمارے اعمال تھے، اس کے حوالے سے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الذین یظنون یظنون انہم، آگے آیا ہے انہم۔ جب ظن انہم کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو بلا شبہ جو گمان کیا ہوا ہے، جس پہ اوپر ان کا شک ہے، وہ یقین کے حد تک یقین ہے۔ ایکسپلین کرتی ہوں میں انشاءاللہ۔ جنہیں یہ یقین ہے یا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقو ربہم، ملاقات کرنے والے ہیں کس سے؟ اپنے رب سے۔ وہ اپنے اعمال کو آٹومیٹکلی سیدھا رکھتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ جو یہ گمان رکھتے ہیں وہ بلکہ پھر گمان نہیں رکھتے، یہاں پہ ظن کے ساتھ آ رہا ہے انا۔ جب ظن کے ساتھ انا آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کی حد تک، کہ مطلب خالی وقتی طور پہ گمان نہیں یا خالی تصور نہیں کیا، بلکہ ان کو مطلب ان کو 99.90% ان کو یقین ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخرہ انہیں اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انہیں اس کے روبرو ہونا ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا اور دنیاوی طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جیسے ہم دنیا کے کام کرتے کرتے اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز کے آگے کھڑے ہم کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے سامنے۔ دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں اس حالت میں، نماز کی حالت میں، نہ ہم کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، بلکہ کوئی بلائے تو بھی نہیں سنتے، ہے نا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فوراً حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، صلاح کی طرف آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اسی میں ہماری فلاح ہے، ہماری نجات ہے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ دنیاوی جو پریکٹس ہے ہماری 5 ٹائمز اے ڈے، یہ پریکٹس جو ہے در حقیقت قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پریکٹس کروائی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ آج نہیں ہم یہ سمجھتے، یا جو لوگ کھڑے نہیں ہوتے، خیر وہ پھر خود سوچ لیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر ہم نے ابھی پچھلی آیت میں پڑھا تھا خشوع اور خضوع، کہ صحابہ اکرام جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں، ان کی کنڈیشن اتنی کیا کہتے ہیں عبودیت میں ڈوبی ہوتی تھی، اتنی خشیت الہی میں وہ محو ہوتے تھے کہ ان کو اپنی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ جنگ میں وہ اپنے زخموں کو کہا کرتے تھے کہ اس وقت میرا علاج کرو۔ وہ ڈیٹیلز کافی آگے چلی جائیں گی۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جو نماز کی حالت میں خشیت الہی پا لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے اس عمل کو، آپ یقین کریں وہ فوراً سے محسوس کرے گا، ہاں میں نے اللہ رب العزت کے ہاں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کب؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی ہم نے پلٹ کر جانا ہے کس طرف؟
اپنے رب کی طرف سے۔ اور جنہوں نے تو برے کام کیے ہوتے ہیں ان کو اندر ہی اندر معلوم ہوتا ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دن آئے ہی نہ، لیکن جن کو شوق ہوتا ہے، جن کو محبت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ہمیں کس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا، ہم کب اللہ سے ملیں گے۔ جیسے آپ اپنے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے سے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ آئے گا میں اس سے بات کروں گی، وہ آئے گا میرے پاس، میرا بچہ میرا بیٹا بیٹھے گا، میں اس سے بیٹھوں گی، بیٹی سے بات کروں گی، یا اپنی ماں سے، یا اس طرح کتنی محبت ہوتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے گمان نہیں بلکہ یقین کی تک پورا کیا کہتا ہے، الذین یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ اور یہ بڑا پیارا گمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، میں وہ بھی انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں، اور اس کو بڑی ہی پیاری دعا ہے۔ اس دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات پہ بہت زیادہ پیار آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو دعائیں ہیں ان کی جو ہمیں آج تک یہاں پہ کھڑا کیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر ہم وہ دعائیں نہ پڑھیں، اپنے اذکار کو مضبوط نہ کریں، تو واللہ عالم ہم کس قدر برائی کی طرف، یا دجالی فتنوں کی طرف، یا شیطان کے وسوسوں کی طرف بھٹک چکے ہوں۔ اللہ ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔ الذین یظنون، میں نے بتایا کہ وہ یقین رکھتے ہیں، ملاقو، کہ وہ رب کرے ملاقات کریں گے، کس سے؟ ربہم، اپنے، ربہم، اپنے رب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور وہ ان اعمال کا پھر جزا بھی دے گا۔ یہ یاد رکھیں، انسان کو یہ سارا یقین یہ نہیں ہوتا کہ میں نے بس مرنا ہے۔ کیوں ملاقات کرتا ہے؟ آپ نے بھی یہ اپنے دن میں یا اپنی زندگی میں اکثر معاملات میں یہ کہا ہوگا، جب آپ پریشان ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں یا دنیا داری یا دنیا کے معاملات یا دنیا کے یہ جو ہمارے معاشرے کے جو برائیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، اور لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہوں گی، لیکن ایک جو اپنا انسان جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور کیا کہتا ہے، میں اس کو آخرت پہ حوالے چھوڑتا ہوں، میں اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے جب میری اللہ سے ملاقات ہوگی تو میرا اللہ، چونکہ وہ تو دلوں کے اندر جو ہمیں وسوسہ یا بات یا ہلکا سا دل میں گما بھی گزرتا ہے نا، اللہ رب العزت کی شان اقدس و مقدس اتنی پیاری ہے، وحدہ لا شریک، کسی ذات کی اس طرح کی اوقات نہیں جو میرے رب کی ذات ہے۔ وہ دلوں میں پیدا ہونے والے ہر ایک نفس کے شر تک کو جانتا ہے۔ ابھی ذہن میں ایک لمحے کے لیے جو ایک خیال، ایک گما بھی گزرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو کیا وہ فکر کرتا ہے کہ یہ جو میرا معاملہ خراب ہوا ہے، میں جب اللہ کے ہاں پہنچوں گا تب میں اس کو پوچھوں گا کہ تم سچ کہہ رہے تھے یا میں، یا اس نے میرے اوپر جھوٹا بہتان لگایا، یا یہ میرے معاملات خراب کیے۔ چونکہ وہ ایمان والا مومن ہوتا ہے دنیا کے اندر اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ کیوں ملاقات کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ میرا پروردگار انتہا کا رحیم رحمان ہے، وہ مجھے بخشے گا، نہ صرف بخشے گا بلکہ اعمال کی جزا دے گا۔ یقین یعنی یقین عبادت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، برے کاموں سے اس کو روکتی ہے۔ انہم الیہ راجعون، جس کا یہ یقین ہو کہ ہم نے اللہ رب العزت کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مصائب سے نہیں گھبراتے، بلکہ وہ تو برے کاموں سے اپنے آپ کو اور بچا لیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنتوں کی نعمتیں پانے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف جب لوٹنے کا احساس پیدا ہونا، تو میں یہاں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ بھی احساس دلائیں۔ کچھ لوگ میری بات سن کے کہیں گے کس طرح سے ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم خود کو آخرت کے حوالے سے اگر دیکھیں نا کہ ہماری منزل، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، کہ ہم نے یہاں پہ دنیا میں اچھے کام کرنے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا پلٹنا آسان ہوگا۔ کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے وہ ریمائنڈر دیا ہے کہ اگر وہ لوگ جو مجھے میری طرف لوٹ کر آنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہو، وہ کیا کریں گے؟ وہ مجھے یاد کریں گے، بار 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 بار، ہر بات پہ جب ان کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک بات پہ کڑا کرتے تھے جب ان کو کوئی تکلیف یا دکھ پریشانی پہنچتی تھی۔ یہاں پہ بھی ایمان والوں کے تقوی کا یہ لیول بتایا گیا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ بنی اسرائیل سے جو خطاب ہے، یہاں پہ یہی اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سارے برے تو نہیں تھے نا، نیک لوگ بھی تھے، ایمان والے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جانتے تھے، وہ حق کو حق کہتے تھے، سچ کو سچ بتاتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی اور ہم نے پلٹ کے اللہ رب العزت کے پاس جانا ہی ہے، وہ سیدھے راستے پہ چلتے تھے۔ اسی لیے یہاں پہ ہمارے لیے بھی یہ سوچنے کا کام ہے، یہ عمل کرنے کا کام ہے بلکہ، کہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس چیز کو ریپیٹ رکھیں اپنے ذہن میں۔ یہ کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں اگر یہ ریمائنڈر لگا ہو نا کہ میں نے مرنا ہے، یہاں پہ دنیا میں وقتی طور پہ زندگی گزارنی ہے، آپ یقین کریں آپ کا خاتمہ، آپ کی دنیا سب آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس ریمائنڈر کی وجہ سے انسان 1001 برائیوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت، اور اس کے ساتھ اس کا رکوع کا اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 6 کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کمی بیشیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔